بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں بیٹا پنجاب بورڈ فرسٹ ایئر کے بچوں کے لیے اردو کے پیپر پیٹرن کو ڈسکس کریں گے۔ مختلف سوالات کے بارے میں آپ کو ہدایات بتائی جائیں گی۔ کتنے بچے ایسے ہیں جو میرٹ نہیں بنا پاتے اردو میں کم مارکس لے کر، تو اردو کے پیپر میں کیسے آپ زیادہ نمبر حاصل کر سکتے ہیں، اس کے اوپر بحث کریں گے۔ کوشچن نمبر 1 آپ کا معروضی پر مبنی ہوتا ہے، اس کی ڈسٹریبیوشن سامنے لکھی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی نے پیپر پیٹرن کی ویڈیو نہیں دیکھی تو میں کمنٹ سیکشن میں اس ویڈیو کا لنک بھی آپ کو سینڈ کر دوں گا، پن کر دوں گا کمنٹ کو۔ آپ پہلے پیپر پیٹرن دیکھ لیں، پھر اس ویڈیو کو دیکھیں، آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اب انشائیہ پیپر میں آپ کے پاس سوال نمبر 2 میں اشعار کی تشریح کا سوال آتا ہے، اور اس کے ساتھ مینشن ہوتا ہے کہ نظم کا عنوان اور شاعر کا نام بھی تحریر کریں۔ اب اس کے اندر بیٹا سب سے پہلے جب آپ کو اشعار دیے جائیں، پہلے نمبر پہ آپ نے نظم کا عنوان لکھنا ہے، تو لہٰذا آپ کو پہلے تو یہ پہچاننا ہے کہ یہ اشعار کہاں سے آئے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے شاعر کا نام لکھنا ہے، اس کے بھی مارکس ہیں۔ تھرڈ نمبر پہ آپ نے ان اشعار کا مفہوم لکھنا ہے، اور مفہوم سے مراد الفاظ کے معنی نہیں ہے، مفہوم سے مراد شعر کا مفہوم ہے کہ جس کانٹیکسٹ میں بات کی جا رہی ہے اس نظم میں۔ پھر آپ نے اس کی تشریح لکھنی ہے۔ اب یہ کتنے سائز کی ہونی چاہیے تشریح، اور کیا اس کے بارے میں ہدایات ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نظم کے تمام اشعار کو اکٹھے تشریح کرنی ہے، آپ نے اکٹھا کرنا ہے، یہ نہیں کرنا کہ پہلے ایک شعر پھر دوسرا پھر تیسرا۔ کیونکہ نظم جو ہے وہ پوری کی پوری ایک سوچ، ایک خیال پر مبنی ہوتی ہے، اس کے اندر ایک آئیڈیا کو ڈسکس کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو جو اشعار آپ کو دیے جائیں گے اس میں بھی ایک اسپیسیفک آئیڈیا ڈسکس کیا جا رہا ہوگا، جس آئیڈیا کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہے۔ جب آپ اشعار کو الگ الگ کر لیتے ہیں تو اس سے ربط ٹوٹ جاتا ہے اس کے درمیان۔ نظم کے اشعار کی جو تشریح ہے کم از کم 3 صفحات پر مبنی ہونی چاہیے اچھے مارکس حاصل کرنے کے لیے بورڈ میں۔ آپ کو حل لغت نہیں لکھنی، حل لغت کی بجائے آپ نے اشعار کا مفہوم تحریر کرنا ہے، مطلب اس کا کانٹیکسٹ تحریر کرنا ہے کہ یہ اشعار شاعر نے کس کانٹیکسٹ میں لکھے ہیں۔ اسی طرح جب آپ نظم کے اشعار کی تشریح کرتے ہیں تو اس کے اندر حوالہ اشعار ضرور لکھیں، اقوال زریں کا استعمال کریں، احادیث کا استعمال کریں، آیت مبارکہ کا۔ اچھا، اب یہ ساری چیزیں ایک شعر کی تشریح میں نہیں آ سکتی۔ حمد یا نعت سے اگر آپ کے پاس تشریح آئی ہے، یقینی بات ہے کہ اس میں آپ آیت مبارکہ اور احادیث کا استعمال زیادہ کر سکتے ہیں۔ اگر کسی ایسی نظم سے آ گئی ہے جس کے اندر کوئی کہانی ہے یا کوئی مشغلے کی نظم ہے، کوئی جو ہے فنی پوئٹری ہے، تو پھر آپ کو اقوال لکھنے ہیں یا کوئی حوالہ اشعار لکھنے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیٹ سپوز محنت کی برکتیں پر اشعار آ گیا ہے، ٹھیک ہے، اب آپ اس سے ریلیٹڈ جو ہے کانٹیکسٹ اکٹھا کریں گے حوالہ اشعار کا، اقوال کا۔ جب آپ حوالہ اشعار لکھیں، احادیث مینشن کریں، آیت مبارکہ مینشن کریں، تو بہتر یہ ہے کہ اس کو پوائنٹر یا مارکر سے لکھیں تاکہ وہ بالکل ہائی لائٹ ہو جائے۔ ایگزامینر کے لیے آپ جتنی آسانی کریں گے، ایگزامینر آپ کو اتنے زیادہ نمبر دے گا اور بآسانی دے گا۔ تشریح کرتے وقت 5-6 لائنز جب آپ کی ہو جائیں تو آپ پیراگراف بنائیں۔ اس کا مطلب ہے ایک صفحے کے اوپر آپ کے 2 پیراگراف لازمی بنے ہونے چاہیے تاکہ وہ بالکل کلیئر پڑھا جا سکے۔ اچھا، آپ 3 پیراگراف بنا لیں گے اور زیادہ کلیئر پڑھا جائے گا، اور اسی تسلسل کو اپنے 3 صفحات پر جاری رکھیں۔ تو اس طریقے سے آپ نظم کے اشعار کی تشریح کرتے ہیں۔ پھر آپ کے پاس نیکسٹ آتے ہیں غزل کے اشعار کی تشریح۔ اچھا، جو غزل کے اشعار دیے جاتے ہیں اس میں بھی سب سے پہلے آپ نے شاعر کا نام لکھنا ہوتا ہے، پھر آپ نے مفہوم لکھنا ہے، اور مفہوم آپ کو بتایا کہ حل لغت مفہوم نہیں ہوتی، مفہوم آپ نے اس کا کانٹیکسٹ لکھنا ہے کہ اس غزل میں شاعر کس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تشریح لکھنی ہے، اور تشریح میں جو ہدایات ہیں مین غزل کے ہر شعر کی تشریح الگ کی جائے۔ ٹھیک ہے، جس طرح میں نے نظم میں کہا کہ اشعار کو ملا کر تشریح کی جائے، یہاں پر اس کے برعکس ہے، غزل کے ہر شعر کی تشریح آپ کو الگ کرنی چاہیے۔ اب غزل کے شعر کی تشریح کتنی لینتھ پر ہونی چاہیے؟ کم سے کم ہر شعر کی تشریح کے 2 صفحات پر مشتمل ہونی چاہیے۔
अशार का मफहूम जब आप लिखते हैं तो एग्जामिनर पे अच्छा असर पड़ता है। अच्छा, आप बच्चे क्या करते हैं, अल्फाज के मानी लिखाते हैं वहां पर और उस जुमले को सीधा कर देते हैं। नहीं, अल्फाज के मानी नहीं, आपने बताना है कि कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है, किस चीज के बारे में बात हो रही थी उस गजल में। फिर अशार की जो तशरीह आप करें पैराग्राफ की सूरत में करें, पैराग्राफ लाजमी बनाएं। और गजल के अशार में भी आप हवाला अशार, आयात मुक़द्दसा, अहादीस या अक़वाल को लिखने की कोशिश करें। और जब ये चीजें लिखनी है तो इसको हाईलाइट करें, मार्कर से करें या पॉइंटर से करें। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास मुख्तलिफ अशार आएंगे, अलग अलग शेर की आप तशरीह करें गजल की। फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पेपर में, जिसमें आपने इक्तबास की तशरीह करनी होती है और उसमें मेंशन होता है कि बाहवाला सियाक व सबाक, मुसन्निफ का नाम और सबक का उन्वान। तो इसके अलग से नंबर है। सबसे पहले आप सबक का उन्वान लिखेंगे, पहचानने की कोशिश करेंगे कि ये किस सबक से आया है। सेकंड नंबर पे आप मुसन्निफ का नाम लिखेंगे, सैंपल आपके सामने मौजूद है। फिर आप सियाक व सबाक लिखेंगे। सियाक व सबाक किसे कहते हैं बेटा, कि जो पैराग्राफ आपके पास आया है उससे पहले क्या बात हो रही थी सबक में, और सबाक का मतलब कि उसके बाद क्या बात हो रही थी। अब आपको ये सियाक व सबाक कम से कम 5-6 लाइन का होना चाहिए, कम से कम। जो छोटे से छोटा भी लिखेगा बच्चा 5 से 6 लाइन और ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 लाइन का। सियाक व सबाक आप यूं समझ लें कि आपने अपने सबक का मरकजी ख्याल लिख देना है यहां पर, बहुत छोटा करके। ठीक है, तो इबारत की तशरीह कम से कम 1.5 सफ़े की होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 2 सफ़ात, तो 2 सफ़ात आपकी होने चाहिए। अब इसमें 5 से लेकर 10 लाइनों तक तो आपका सियाक व सबाक आ जाएगा, तो एक पैराग्राफ बन जाएगा खूबसूरत सा। फिर हवाला मतन, सियाक व सबाक और तशरीह, ये तीनों अगर हम मिला लें तो फिर आपके 3 सफ़े हों। 3 सफ़े से ज्यादा पे मत जाएं, आपका एग्जामिनर बोर होगा, उल्टे नंबर काटेगा, देगा नहीं। पैराग्राफ की तशरीह करते वक्त जितने भी हवाला अशार हों, अक़वाल का इस्तेमाल करें, आयात मुक़द्दसा का करें, अहादीस का करें, पॉइंटर से करें, मार्कर से करें, हाईलाइट करें। फिर तशरीह करते वक्त पैराग्राफ जरूर बनाने हैं आपने, हर पेज पे 2 या 3 पैराग्राफ बनाने की कोशिश करें। ठीक है, और तीनों पेजेस पे इसी तरह करें। इबारत की तशरीह करते वक्त जो अहम आपके पास कहीं कोई तारीख आ रही है, किसी अहम शख्सियत का नाम आ रहा है, किसी अहम पॉइंट जिसको मेंशन करना लाजिम था और आपको लगता है कि ये एग्जामिनर जरूर सर्च आउट करेगा आपकी तशरीह में, उसको आप मार्कर से हाईलाइट करें। ठीक है, और उसके बाद आप लाइनर लगाएं कि जी मेरा सवाल खत्म हो गया है। नेक्स्ट आपके पास आता है सबक का खुलासा लिखने के लिए। सबक के खुलासे में सबसे पहले आप मुसन्निफ का नाम लिखेंगे और फिर उसके बाद खुलासा स्टार्ट करेंगे। अब खुलासा का बेटा मकसद समझे, खुलासे का मतलब होता है कम अल्फाज में बयान करना अपने मुसन्निफ की बात को, जो उसने सबक में बयान की है आपने उससे कम अल्फाज में बयान करनी है। अब ये कम अल्फाज कितने कम होने चाहिए, तो जो आपका ओरिजिनल सबक है उसका 1/3 हिस्सा, ये गोल्डन रूल है कि 1/3 हिस्से पर खुलासा होना चाहिए। तो अब आपके जो कॉन्टेक्स्ट में खुलासे दिए हुए हैं, सबक दिए हुए हैं, उसका खुलासा 2 सफ़ात से लेकर 2.5 सफ़े पर मबनी होना चाहिए। इतने में आप एक सबक को आराम से कवर कर सकते हैं। फिर इसमें भी जो अहम तवारीख है, मशहूर कोई वाकया आ गया है, किसी शख्सियत का नाम आ गया है, किसी जगह को मेंशन करना है, किसी तारीख को मेंशन करना है, उसको आप मार्कर से हाईलाइट कर दें। लेकिन खुलासे में वही अल्फाज इस्तेमाल करें जो ओरिजिनल सबक में इस्तेमाल हुए। ये ना हो कि आप उसमें अपनी कहानी डालना शुरू कर दें, जैसे कि तशरीहात में होता है। हवाला अशार इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, अकवाल इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा मवाद इसमें शामिल करने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुलासे में आपने ओरिजिनल मवाद को कम अल्फाज में पेश करना है और कोशिश करनी है वही अल्फाज इस्तेमाल करें जो आपके मुसन्निफ ने ओरिजिनल सबक में किए हैं। अब जो भी बच्चा पैराग्राफ बनाएगा, इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट करेगा, एग्जामिनर के लिए उसका सवाल चेक करना आसान हो जाएगा और फौरन से एग्जामिनर के दिमाग में ये क्लिक करेगा कि ये एक अच्छे बच्चे का पेपर है
اور اس کو میکسیمم مارکس اوارڈ کیے جائیں گے۔ پھر آپ کے پاس آ جاتا ہے نظم کا خلاصہ۔ نظم میں دیکھیں بیٹا ایک مرکزی خیال، ایک پیغام دیا جاتا ہے ہمیشہ، تو نظم کا خلاصہ نظم کے کانٹیکسٹ کے مطابق نظم سے بھی کم ہونا چاہیے۔ نظم کا خلاصہ زیادہ سے زیادہ 10-12 لائنوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ مختصر کرنا ہے آپ نے نظم کے آئیڈیا کو، کہ نظم کا آئیڈیا پورا کا پورا ایکسپلین ہو جائے 10-12 لائنز میں، پوری نظم واضح طور پر سمجھ آ جائے کہ اس میں شاعر کیا کہنا چاہتا تھا۔ نظم کے خلاصے کو کوشش کریں زیادہ پیراگراف مت بنائیں، ایک ہی پیراگراف میں اس کی بات کو مکمل کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ تو نظم کے خلاصے میں آپ نے کیا کرنا ہے، ایک ہی پیراگراف بنانا ہے 8-10 لائنوں کا، زیادہ سے زیادہ 12 لائنوں کا، اس سے اوپر اس کو نہ جانے دیں، ٹھیک ہے؟ اگر ہم صفحے کی بات کریں تو ایک ہی صفحے پہ لازمی پورا آنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ صفحہ پلٹنا پڑ جائے نظم کے خلاصے کے لیے، پھر وہ تشریح گنا جائے گا، خلاصہ نہیں گنا جائے گا، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کے پاس مکالمہ لکھنے کو آتا ہے یا روداد لکھنے کو آتی ہے، روز نامچہ پوچھا جا سکتا ہے۔ اچھا، یہ جو مکالمہ ہم لکھتے ہیں دو لوگوں کی گفتگو، یہ گفتگو سادہ الفاظ پر مشتمل ہونی چاہیے، بے تکلف ہونی چاہیے، بہت زیادہ رسمن نہیں ہونی چاہیے، دونوں افراد کی برابر گفتگو، ایک جملہ ایک شخص کہہ رہا ہے تو دوسرا جملہ دوسرے شخص کا ہے، پھر پہلے شخص کا، پھر دوسرے شخص کا۔ کردار کے نام آپ نے واضح لکھے ہوئے ہوں۔ موقع کی مناسبت سے آپ کوئی محاورہ استعمال کر سکتے ہیں، شعر کا استعمال کر سکتے ہیں، تشبیہ کا استعمال، استعارے کا استعمال کر سکتے ہیں اس میں۔ اچھا، جو آپ کی بات چیت ہو رہی ہے دونوں افراد کے درمیان وہ بامقصد ہونی چاہیے اور اس کا رزلٹ ضرور نکلنا چاہیے آخری 2-3 لائنوں میں، ٹھیک ہے؟ بے مقصد بات نہ ہو، غیر ضروری جو ہے نا طول پکڑ جائے آپ کی بحث، ایسا نہ ہو۔ پھر بے ساختگی جھلکنی چاہیے، برجستگی جھلکنی چاہیے آپ کے مکالمے میں، مطلب کمپوزڈ آپ کا مکالمہ ہو، فضول باتیں اس کے اندر کم سے کم ہوں۔ روزمرہ جو آپ عام بول چال کرتے ہیں گھر میں، بازار نکلتے ہوئے، چیزیں خریدتے ہوئے، درزی سے بات کرتے ہوئے، ٹیچر سے بات کرتے ہوئے، آپس میں بچوں سے بات کرتے ہوئے، اپنے کلاس فیلوز سے، یہی کچھ آپ نے مکالمے میں لکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ جن لوگوں کے درمیان مکالمہ ہے ان کے نام کو ہیڈنگ کی طرح آپ مارکر سے ہائی لائٹ کریں، رموز اوقاف کا ضرور خیال رکھیں، پنکچویشن پہ ضرور کام کریں، ٹھیک ہے؟ پھر آ جاتی ہے آپ کے پاس درخواست۔ اچھا، درخواست اگر آپ جو ہے اٹیمپٹ کرنے جا رہے ہیں تو آپ لکھیں گے بخدمت جناب پرنسپل گورنمنٹ ڈگری کالج۔ اب یہاں پہ پرائیویٹ اسکول کے، پرائیویٹ کالج کے سننے والے بچے کہیں گے کہ جی سر ہم تو اپنے کالج نہیں، آپ چاہے پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ کے ہیں یا گورنمنٹ کے، آپ نے یہاں پر گورنمنٹ ڈگری کالج ہی لکھنا ہے۔ پھر آپ عنوان مینشن کریں گے، پھر اس کا جو درمیان میں کانٹیکسٹ ہے وہ بیان کریں گے، اور اینڈ پہ آپ جو ہے اپنا نام پتہ مینشن کریں گے، جس میں درخواست گزار لکھ کے آپ کا تابع فرمان، اپنا نام رول نمبر آپ نے مینشن نہیں کرنا، اور رائٹ سائڈ پہ ڈیٹ مینشن کریں گے۔ اب اس کے لیے جو ضروری ہدایات ہیں، درخواست آپ کی کم از کم 1 صفحہ لازم، اگر 1.5 صفحے تک چلی جائے تو بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے؟ اور درخواست جب آپ نے شروع کرنی ہے، فار ایگزامپل آپ کا پچھلا کوسچن ختم ہوا اور آدھے پیج پہ تھے آپ، کبھی بھی وہاں پر مت رکے، آپ نئے پیج سے شروع کریں گے درخواست، ٹھیک ہے؟ درخواست لکھنے کے دوران نہ اپنا نام لکھنا ہے، نہ اپنے کالج کا اوریجنل نام لکھنا ہے، نہ اپنے شہر کا نام اوریجنل لکھنا ہے، اور جس کو درخواست لکھ رہے ہیں اس کا عہدہ مینشن کریں۔ اب اس میں جو کامن غلطیاں ہیں نا ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں پہلے۔ درخواست میں بیٹے عنوان لازمی لکھنا ہے، عنوان کے بعد جناب عالی لکھا جاتا ہے، اور پھر نفس مضمون کا پیراگراف آتا ہے، 1 پیراگراف، 2 پیراگراف، 3 پیراگراف۔ تو یہ 3 حصے ہو گئے آپ کے درخواست کے، ایک آغاز یا جسے تمہید بھی کہتے ہیں، دوسرا نفس مضمون، اور تیسرا اختتام۔ آغاز میں جو آپ نے تمہیدی کلمات لکھنے ہیں ان میں کیا ہے؟ ان میں آپ دیکھ لیں مؤدبانہ گزارش ہے، نہایت ادب سے گزارش ہے، میں ملتمس ہوں، نہایت آداب کے ساتھ التماس کرتا ہوں۔ پھر نفس مضمون میں آپ اپنی مدعا بیان کرتے ہیں کہ میں درخواست کیوں لکھ رہا ہوں، آیا مجھے فیس معاف کرانی ہے،
مجھے چھٹی چاہیے، مجھے سرٹیفکیٹ چاہیے، کیا چیز چاہیے. اور پھر اختتام پہ آپ لکھتے ہیں آپ کی عین نوازش ہوگی، ٹھیک ہے، اور آپ غور کریں گے العارض وغیرہ فلاں فلاں. اب اس میں جو کامن غلطیاں بیٹا، بخدمت جناب پرنسپل صاحب، جناب اور صاحب یہ دونوں لفظ اکٹھے استعمال نہیں کرنے. اس کی جگہ آپ کیا لکھیں؟ بخدمت جناب پرنسپل، یا آپ مینشن کریں بخدمت پرنسپل صاحب. اسی طرح عنوان میں اکثر بچوں نے لکھا ہوتا ہے جیسے فیس معافی کی درخواست، نہیں، آپ کیا لکھیں اس کی جگہ؟ درخواست برائے فیس معافی. ٹھیک ہے. جناب عالیہ لکھاتے ہیں بچے، نہیں، جناب عالی مینشن کرنا ہے، اور یہ کھڑی زبر اس کے اوپر نہیں آتی، آگے ایکسکلیمیشن مارک لگانا ہے آپ نے. یہ وہ کامن غلطیاں ہیں جو آپ کے نمبر کٹوا دیتی ہیں بورڈ کے ایگزام میں. تو لہٰذا اردو کے نمبر آپ نے بچانے ہیں تاکہ آپ میرٹ بنا سکیں ڈاکٹر بننے کا، انجینئر بننے کا، کمپیوٹر سائنٹسٹ بننے کا. پھر ایک سوال آتا ہے آپ کے پاس، عبارت کی تلخیص کیجئے اور اس کا مناسب عنوان آپ نے تجویز کرنا ہے. اب تلخیص کا مطلب کیا ہوتا ہے بیٹا؟ تلخیص کا مطلب ہے کہ اسی بات کو کم الفاظ میں بیان کریں. کتنے کم؟ 1/3، 1/3 حصے میں بیان کریں، چھوٹی سے چھوٹی بات میں بیان کریں. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ عبارت کو غور سے، توجہ سے 2 بار پڑھ لیں، 3 بار پڑھ لیں، تاکہ کانٹیکسٹ آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے. عبارت جب آپ کا مفہوم اچھی طرح آپ کے ذہن نشین ہو جائے گا، اس کے بعد اس کے مین پوائنٹس کو ذرا پینسل سے ہائی لائٹ کر لیں. پھر تشبیہات، تفریحات، ان کو ختم کر دیں اور مفہوم کو سادہ ترین الفاظ میں بیان کریں تاکہ اختصار آ سکے، تلخیص آ سکے، کم بات ہو سکے. اگر اشعار ہو عبارت میں شامل ہو ان کو بھی حذف کر دیں، ترک کر دیں، ان کو بھی نہ لکھیں. تلخیص کا مطلب ہی کیا ہے آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کم سے کم کانٹیکسٹ بیان کرنا ہے، پورے کانٹیکسٹ کی سمجھ بھی آ جائے لیکن الفاظ کا استعمال کم سے کم ہو. اب بچے اسے بھی کیا بنا دیتے ہیں؟ تشریح بنا دیتے ہیں. تشریح نہیں بنانے دینا آپ نے اسے، آپ نے اس کو چھوٹا لکھنا ہے. اس کے بعد آپ اس کا عنوان تحریر کریں. تو یہ بیٹا ٹوٹل گائیڈ لائنز ہیں آپ کے اردو کے پیپر کی. جس بچے نے نہیں دیکھا پیپر پیٹرن کا، اگر اس کو نہیں آئیڈیا، تو میں آپ کے پاس ویڈیو کا لنک جو ہے یہیں پر شو کروا دیتا ہوں. آپ اس ویڈیو کو پہلے دیکھ لیں، پھر اس ویڈیو کو دیکھ لیں. انشاءاللہ اردو کے پیپر میں آپ میکسیمم مارکس حاصل کریں گے. اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی کوسچن ہو تو پھر آپ ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں میرے سے پوچھ لیں.